إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم روزانہ 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ نے مانگنا ہمیں پیارے آقا حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ذریعے سے سکھایا۔ کس طرح مجھ سے تم بہترین اور خوبصورت انداز میں مانگ سکتے ہو۔ یہ مانگنا ہے، یہ دعا ہے اللہ سے۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو مانگنے والی نماز بنا دے اللہ سے تو اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہم نے اس طرح مانگتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اے اللہ تمام حمد و ثنا تیرے لیے، تمام تعریفیں تیرے لیے، جو تمام جہانوں کی تو پرورش فرمانے والا ہے۔ سب قبضہ تیرے ہاتھ میں، سب کا، ہر ایک کی پیدائش، ہر ایک کا وجود، ہر ایک کا مٹنا، ہر ایک کی موت، ہر ایک کی حیات، یہ سب کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اتنا رحم کرتا ہے اللہ، اپنے بندے نماز چھوڑ دیتے ہیں، رزق نہیں روکتا۔ اپنے بندے جھوٹ بھی بولتے ہیں مگر اللہ پاک ان کا پانی اور ان کی روٹی نہیں چھینتا، اپنی قدرت کے فیصلوں کو نہیں بدلتا۔ مگر ایک وقت آتا ہے، اس وقت جب گناہ بڑھتے ہیں تو اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندے نماز چھوڑتے ہیں، ذکر چھوڑتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، موقع دیتا ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹ کر آ جائیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، کیونکہ 70 ماہوں کی وہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے، اپنا بچہ غلطیاں بار بار کرنے کے باوجود اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب بچہ بھوکا ہو، پیاسا ہو تو ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بچہ کھایا نہیں، کہ میں وہ کھانے کے بعد کھاؤں، اسے کھلا کر میں کھاؤں۔ یہ ہوتی ہے ماں کی ممتا۔ اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہوتے ہیں۔ تو 70 ماؤں کی محبت کرنے والا اللہ کتنا بڑا رحمان ہے۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہیں مانگنے کے لیے، اے اللہ تو بہت مہربان، رحم فرمانے والا، اور نہایت تو ہی رحم فرمانے والا، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ ایک دن پکڑ بھی ہے اس کی، اور روز جزا کا مالک اللہ ہی ہے۔
اللہ سے ہم مانگتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، غیر کی بارگاہ میں نہیں. ہم اس کو ایک مانتے ہیں، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، سب کے وجودوں کو اور ساری کائنات کو، ہر ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع اس طرح ہو جاتے ہیں. پھر مانگتے ہیں اللہ سے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا، ہدایت پہ قائم رکھ. کیونکہ ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں تو ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں، اس راہ پہ ہم اتر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم مان چکے ہیں اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اللہ کا دین دیے اسی پر ہم عمل کریں گے، مگر ہم اس پر نہیں چل سک رہے. ہمارے قدم بہکے، ہمارے ہاتھ بہکے، زبان بہکی، نگاہ بہکی، دل بہکا، سوچ بہکی. اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ میں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا. ایک سیدھا راستہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہمیں دکھا دے، ملاقات کرا دے. یہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم عمل میں استقامت نہیں ہے، ہم قائم اس پر نہیں چل سک رہے. آج ہم نے سچ بولا تو کل جھوٹ بول دیا، آج ہم نے نماز پڑھی تو کل چھوڑ دیا، آج ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے تو کل جھڑکیاں دے دیے، آج بیوی کے ساتھ شوہر، شوہر کے ساتھ بیوی حسن اخلاق سے پیش آئی تو چند ہی لمحوں میں، چند ہی وقت میں بدل گیا، لڑ لیے، جھگڑ لیے. اے اللہ ہم سیدھے راستے پر قائم نہیں ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پر چلا اور اس ہدایت پہ قائم رکھ جو آج ہمیں تو نے اخلاص عطا کیا، خشوع خضوع عطا کیا، توفیق عطا کیا، اس پہ ہمیں قائم رکھ. اللہ سے دعا ہے کن کے راستے پر؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام عطا کیا. کون ہے وہ انعام والے؟ اللہ نے فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے. تو ہم اے اللہ ان کے راستے پر چلا اور اس میں یہ بھی ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ان کی صحبت میں رکھ تاکہ ان کی صحبت سے ان کے اندر کا تقوی ہمارے اندر آ جائے، ان کے اندر کی خوشبو ہمارے اندر آ جائے، ان کے اندر کی برکتیں ہمارے اندر آ جائیں، ان کے اندر کا نور، ان کے اندر کے ایمان کے اجالے ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. اللہ خود ہمیں سکھا رہا ہے بندوں کو. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ سے مانگنے کا آسان طریقہ، خوبصورت انداز اللہ کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے تحفہ عطا فرمائے. ان لوگوں کا نہیں پھر اللہ سے مانگتے ہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ لوگ عمل کرنے کے باوجود بہت سے دنیا میں نامور بہک گئے اور اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود فرعون بن گئے، حامان بن گئے، شداد بن گئے، نمرود بن گئے، خدائی دعویٰ کرنے لگے، اللہ کا عذاب ان پر اترا، نبیوں کے خلاف چلے گئے. اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب اتر گیا، جن پر اے پاک پروردگار جو گمراہ ہو گئے، اے اللہ ان کے راستے پر مت چلا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو ایک امید، ایک یقین، ایک پختہ ارادہ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا ہے. یہ دعا ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ. نماز پڑھنا نہیں، مانگنا ہے. یہ اپنے دلوں میں بات اتار لو اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی اس باتوں کو کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آگے اللہ پاک شروع قرآن سورہ بقرہ میں پہلی رکو میں کیا اشارہ دیا؟
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. بہتر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ کی طرف سے عطا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملے تو ان کو بھی اس کا راز کچھ پتا چل جاتا ہے، جسے کشف کہتے ہیں، علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کی دین ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کون سی کتاب؟ قرآن پاک اللہ کی. اللہ نے جو اتارا ہے یہ قرآن پاک، یہ عظیم بڑی عظمت والی کتاب ہے. اس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں، تھوڑا سا شک بھی نہیں، اس میں عیب ہی نہیں ہے. اتنی پاک کتاب، سبحان اللہ، اتنی پاک کتاب، اتنی عظمت والی. اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والوں کو. انسان گناہ کر کے اکڑ جائے وہ پرہیزگار نہیں. گناہ ہو گیا تو اللہ سے فوراً رو کر توبہ کرے، سچی توبہ کرے، کیونکہ ایمان والے کا تقاضا یہ ہے جب خطا ہوتی ہے تو وہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے. اکڑ گیا تو وہ اپنی آخرت و دنیا کو برباد کر رہا ہے. یہ اشارہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں، اس میں عیب نہیں ہے. اور یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، دھوکہ دینے سے بچنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ناحق کسی کا دل نہیں توڑنا، اپنے ہاتھوں سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک. پرہیزگار نہیں بنیں گے تو ہدایت بھی نہیں ملتی. اس میں اشارہ بھی ہے. اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے آگے اللہ پاک اشارہ دیا. کون ہے پرہیزگار؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ غیب ہے، جنت، دوزخ، فرشتے، اللہ کی بنائی ہوئی اور مخلوق جو آنکھوں میں نہیں دکھتی، اور پیغمبر اور اللہ کی طرف سے اترے ہوئے انجیل، توریت، زبور، قرآن، ان سب پر ہم کو ایمان لانا ہے. تو میں یہاں پر اشارہ ہے کہ تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں. نماز، 5 وقت کی نماز باوضو ہو کر، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، قبلے کا رخ ہونا، یہ سارے 7 شرائط باہر کے اور اندر کے، یہ سب حقوق آپ پورے کرنا پڑے گا تمام حقوق کے ساتھ. اور 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح اپنے جسم کو الف بن کر قیام میں ہمیں دکھائے، ہے بن کر رکوع میں، میم بن کر سجدے میں، دال بن کر قعدے میں، یعنی احمد کا نقشہ بن گیا. 5 وقتی نماز پڑھنا ہے. اس میں ہم ایک نماز بھی قضا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. نماز بیماریوں سے بھی بچا لیتی ہے. نماز ہمارے بدن کے بلڈ سرکولیشن کو بھی نارمل میں لے کر آتی ہے. نماز کی پابندی کرنے والا ہارٹ اٹیک سے بچ جاتا ہے. نماز کی پابندی کرنے والا اپنے جسم میں کوئی بیماری آنے نہیں دیتا. اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور نماز کی پابندی کرنے والا گناہوں سے بچتا ہے. نماز گناہوں سے بچا لیتے ہیں. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. نماز جو ہے تمہارے خبر کا نور بن جاتی ہے. نماز جو ہے آپس میں ایک دوسروں میں محبت پیدا کرتے ہیں. نماز اپنے گھروں میں برکت، زندگیوں میں برکت لے کر آتی ہے. نماز تمہاری دنیا و آخرت کو حسین بنانے کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائے. اس پر عمل کرنا ہر کلمے والے پر فرض ہے. تو آگے اللہ پاک نے فرمایا نماز کو قائم کرنے والے وہ پرہیزگار
اور فرمایا گیا جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا ہم کماتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا اس زمین سے اناج اگاتے ہیں, تو اس کو غریبوں میں خرچ کرنا ہے, یتیموں میں خرچ کرنا ہے, بیواؤں میں خرچ کرنا ہے, نیکی میں, مساجدوں میں, مدارسوں میں, نیک راہ میں. چاہے کوئی بھی اللہ کا بندہ, چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو, ان کی مدد کرو, نیکی کے لیے مدد کرو. تو اپنی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی کرنے والے پرہیزگار. صرف ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لی ہم زکوٰۃ نہیں نکالے, صرف نماز پڑھ لی ہم جو ہے غریبوں یتیموں کا خیال نہیں رکھتے. نہیں نہیں, اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے. اور آگے فرمایا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلکم وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا, یعنی کس کی طرف اشارہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اشارہ ہے. یعنی قرآن پاک اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں. انجیل, توریت, زبور, ان 4 کتابوں پر بھی ایمان لانا, قرآن کے ساتھ ان 3 کتابوں کے ساتھ بھی. یہ لوگ پرہیزگار, دیکھو پرہیزگاروں کی نشانی بھی اللہ بتاتے آئے یہاں پر. اور فرمایا گیا اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں, یعنی جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے, مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, تم نے دنیا میں جو کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا. وہاں پر تمہارے ساتھ اگر تم نیک ہو, نیکیاں کیے ہو, اللہ کے حکموں پر چلے ہو, تو ضرور تم کو اللہ پاک جنت کے فیصلے, یعنی عاشقوں کی جنت دیدار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دیدار. اور جب بندہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے تو جنت کی طلب ہی نہیں ہوتی, وہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. وہ نورانی اللہ کا منظر, پیارے نبی کے نورانی چہرے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے. دیکھو پرہیزگاروں کی نشانی اللہ تعالی یہاں دکھا دیا. وہی لوگ ہیں جو اب میں آپ کے سامنے تفسیر کر کے سنایا ہوں. یعنی اللہ صرف یہ نہیں کہا کہ وہ پرہیزگار روح کو ہدایت ملے گی, اب پرہیزگاروں کی نشانی بھی اللہ قرآن پاک میں پہلے رکوع میں سورہ بقرہ میں بتا دیا. اور آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے, خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھو کفر جنہوں نے اپنا لیا ہے, کفر کیا ہے؟ اتنے سارے چیزوں کو انکار کرنے والا, یہ کفر کیا, یہ اشارہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیغام دیا, یہ اللہ کا کلام ہے, تم نے انکار کیا تو کفر کیا. نمازوں کی پابندی کرو, تم نے انکار کیا تو کفر کیا. اور اللہ کا کلام قرآن پاک, انجیل, توریت, زبور, یہ اللہ کی کتابیں ہیں, آپ نے انکار کیا تو آپ نے کفر کیا. اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا کفر کیا, اللہ کے فرشتوں کا انکار کرنا کفر کیا. جنت و دوزخ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا, اس کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. نبیوں کا انکار کفر ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پیغام کو جا کر گھر گھر پہنچاتے تو بتاتے اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, میں آخری نبی ہوں, محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ ستاتے, پتھروں سے مارتے, گالیاں دیتے, سر پہ کچرا ڈالتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچاتے اور ہمیں پیغام دیا, اے میری امت تم بھی اس پیغام کو میرے بعد پہنچاؤ اپنے بھائی بہنوں کو. آپ ایک کلمہ بھی جانتے ہو, ایک آیت بھی جانتے ہو, ایک نیکی بھی جانتے ہو, دوسروں تک پہنچا دو. آپ کفر نہ کرو. کفر کیا؟ اللہ کا انکار, اللہ کی ذات کا انکار. اتنی ساری قدرت ہم دیکھتے ہیں, چاند کا, سورج کا, زمین کا, اور یہ ہواؤں کا نظام, یہ پھل پھلالیوں کا نظام, یہ موسموں کا بدلنا, یہ ذائقے, یہ سمندر, یہ پہاڑیں, انسان, چرندے, پرندے, درندے, یہ سب ہم دیکھتے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ یہ کون فنا کرا؟ یہ موت, یہ حیات, یہ کون بنا رہا ہے؟ خطرے سے ماں کے شکم میں اولاد کون بنا رہا ہے؟ جانور سے جانور کون بنا رہا ہے؟ یہ کون ہے پرندوں سے پرندوں کو بنانے والا؟ یہ کون ہے پانی کی مخلوق کو پانی کے اندر ہی پالنے والا؟ اور پانی میں, ہواؤں میں کون یہ پالنے والا, اڑانے والا کون ہے؟
یہ ہے کوئی تو ہے وہی اللہ. بے شک یہ سبحان کون سی اللہ طاقت ہے؟ وہ سبحان اللہ اللہ ہے. بے شک سبحان اللہ. تو اللہ کی ذات کو پہچانو. اس میں ساری چیزیں اشارہ ہے کہ پہلے رکوع میں تمہیں اشارہ کہ اس کا انکار کفر ہے. آپ اسے اپنا رہے ہیں. جب آپ ایمان والے ہو چکے ہیں، آپ سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتے ہیں، تو آپ توبہ کر لیں تو آپ ایمان والے. اس میں اشارہ ہے کہ ایمان والا غلطیاں کرنے کے باوجود جانے انجانے میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. بے شک سبحان تو وہ اللہ. ایمان والا. یہ انکار جو ہے وہ کفر ہے. وہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمتیں باندھتے تھے، ان لوگوں پر اس وقت اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا، حکم ہے میرے محبوب، یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، پھر بھی آپ میرے دین کو پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ کو پتھر باندھ لیے، خون کے آنسو بہائے، لوگوں کو پیغام پہنچائے میرے محبوب. آپ کے اوپر یہ ظلم پر ظلم کر رہے ہیں. کوئی تو آپ کو پتھروں سے مارتا ہے، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی آپ کے چہرے پر مارتا ہے، کوئی آپ کے سروں پر کچرا ڈال رہے ہیں، پھر بھی آپ بد دعا نہیں دیتے ہیں میرے محبوب. میں اب برداشت نہیں کرتا. آپ 11 سال 12 سال ان کے پیچھے محنت کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر ایمان لے کر آئے، بہت سے صحابہ ہو گئے، بہت سے ظلم کرنے لگے، تو اللہ پاک خود برداشت نہیں کیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. دیکھو کفر کرنے والوں پر آخر اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو کانوں پر، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت اللہ کا عذاب ہے. جب کفر بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیل مار دیا، ان کے سینوں کو اللہ بند کر دیا. اب ان کو ہدایت نہیں، اب ان کو ہدایت نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت نہیں کرتا، کیونکہ آپ اتنی محنت کیے، اتنی قربانی دیے، اتنا آپ اس امت کے خاطر، میرے دین کے خاطر تکالیفیں اٹھائے، پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، آپ کو تکلیف دے رہے. ایسے لوگوں کو میں اب ہدایت نہیں دیتا ہے میرے محبوب. جو آپ پر ایمان لائے ان کو آپ ایمان کی دعوت دو، جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے ان کو ایمان کی دعوت مت دو. یہ اشارہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اللہ کی طرف سے وحی اتر گئی. اس میں ہمیں بھی اشارہ ہے، تم جانتے ہو دین کو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، حقوق ماں باپ، بیوی، شوہر، بچے، پڑوس، انسانیت کے پیغام کو کس طرح ہم لے کر چلنا سب کے ساتھ. اس میں کچھ کم و پیشی ہو گئی تو ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں بے ایمان ہوں گے. تو ایمان والوں کی وہ نشانی ہے، نماز بھی پڑھو، پابندی کرو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، تلاوت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، دعائیں لو، بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، بیوی شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اور اپنی اولاد کی پرورش کرو کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق، پیارے نبی کے سنتوں کے مطابق، اور اپنی دنیا و آخرت کو حسین بنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر. ایسا نہیں کہ غیروں کے طریقوں پر اتر گئے، دنیا کی رنگ رلیوں میں ڈوب گئے، مزے میں ڈوب گئے، اللہ کو بھول گئے، نماز چھوڑ دیے، ذکر چھوڑ دیے. ان کے سینوں پر اللہ مہر کر دے گا. اللہ کا انکار کرنا، پیارے نبی کے پیغام کو ٹھکرانا، آپ ٹھکراتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے تو دل سخت ہو جائے گا. ایک دن آئے گا اللہ کا عذاب اتر جائے گا، ایک دن آئے گا اللہ کا عذاب اتر جائے گا. یہ پہلے رکوع میں اللہ پاک نے سارا اشارہ دے دیا. اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ اور الف لام میم کی تفسیر جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری امت مسلمہ کے خیر کے فیصلے فرمائے. ہم سب کی دنیا و آخرت کو اللہ پاک حسین بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ